بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم و مکرم ناظرین و سامعین، ARYQ ٹی وی پر شہرا آفاق پروگرام ترتیل القرآن میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ سورہ انفال کے اندر رب کائنات نے آیت نمبر 2 کے اندر ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ رب کائنات نے ایمان والوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، فرمایا کہ جب ان کے سامنے میرا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ فرمایا دوسری نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرنے والے۔ قرآن حکیم سے جو محبت ہے، قرآن پاک کی جو تلاوت ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، دارمی و ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا من شغلہ القرآن و ذکری ام مسئلتی، فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس کو میرے قرآن نے اور میرے ذکر نے اتنا مشغول کر دیا کہ وہ مجھ سے سوال بھی نہیں کر سکا، بس قرآن ہی پڑھتا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا جا رہا ہے۔ فرمایا اعطیتہ افضل ما اوتی السائلین، فرمایا میں اسے وہ بھی عطا کروں گا جو مانگنے والے مانگتے ہیں ان سے بھی بہتر عطا فرماؤں گا، جو اس کے وہم و گما میں نہیں ہوگا میں وہ بھی عطا کر دوں گا۔ اور کریم آقا نے اس کے ساتھ متصل حدیث ہے، وہ فرمایا وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَىٰ سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ، فرمایا تمام کلاموں پر اللہ کے کلام کو ایسی فضیلت ہے جیسے اللہ رب العزت کی فضیلت اپنی مخلوق پر ہے۔ تو رب کائنات ہمیں قرات قرآن کی محبت عطا فرمائے اور قرات قرآن کا نور عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم منتخب آیات اور الحمدللہ اس کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور اہم نکات بیان کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمیشہ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے عالم اسلام کی عظیم علمی، روحانی، مذہبی اسکالر شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور قبلہ مجددی صاحب کے ساتھ آج ہمارے ساتھ بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا نام قرات کی دنیا کے اندر، جن کے سینکڑوں ہزاروں طلباء ہیں، جناب زینت القراء، فخر القراء، نجم القراء، صاحبزادہ حافظ قاری محمد رفیع الدین سیالوی صاحب ہمارے ساتھ جلوہ فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ قاری صاحب آپ کا خیر مقدم ہے جی۔ شکریہ بہت بہت۔ بسم اللہ عطا فرمائے جی آیات ربانی، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ اکبر۔ يخادعون الله والذين آمنوا اللہ اکبر۔ وما يخدعون إلا أنفسهم اللہ اکبر۔
وما يشعرون اللہ اکبر لا شک فی في قلوبهم مرض فزادهم اللہ الله مرضا اللہ ولهم عذاب أليم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ولهم عذاب أليم بما كانوا اللہ اکبر بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، حضور قبلہ قاری محمد رفیع الدین سیالوی صاحب نے سورہ بقرہ کی آیات بینات تلاوت کی ہے، جس میں رب کائنات نے منافقین کی علامات بیان فرمائی ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ، تفسیر اور ہم نکات کی جانب بڑھتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجدد صاحب کی بارگاہ میں۔ بسم اللہ قبلہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ ہے جی اور ابتدائی آیات ہیں قاری صاحب، جی قبلہ۔ اور دہلا دینے والی آیتیں ہیں۔ اور جو سورہ انفال کی ابتدائی آیات کی آپ بات کر رہے تھے نا، جی قبلہ۔ جب قرآن اثر انداز ہو جائے دلوں پر ہاں تو واجلت قلوبہم، واہ واہ دلوں کو دہلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 ہے جو قاری صاحب نے پڑھی، اور اس میں منافقین کا ذکر رب کائنات نے فرمایا ہے۔ نفاق کا وائرس، جس پہ ہم ایک پروگرام پہلے کر چکے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ ابتدا ہی میں قرآن پاک میں اس اہم ترین مضمون کو اور موضوع کو خالق کائنات نے بڑے شرح و بسط سے بیان فرمایا۔ ٹھیک۔ پہلی 5 آیات کو آپ دیکھیے تو اہل ایمان کا ذکر ہے اس میں، اللہ اکبر۔ اور 6 اور 7 جو ہے اس میں ایک اہل کفر کا ذکر ہے۔ ٹھیک۔ گویا 5 آیتیں ایمان والوں کے لیے اور 2 آیتیں کفار کے لیے ٹھیک۔ اور 13 آیات منافقین کے لیے وقف کی ہیں اللہ اکبر قرآن پاک۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے خطرناک ترین وائرس اگر کوئی انسانیت کے لیے ہے، کوئی اہل ایمان کے لیے ہے، امت مسلمہ کے لیے ہے، تو وہ منافقت ہے، اللہ اکبر وہ نفاق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نفاق سب سے زیادہ خطرناک اس شخص کے لیے ہے جس کو وہ لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ 2 طرح کا ہے، ایک نفاق اکبر ہے، ایک نفاق اصغر ہے۔ ٹھیک۔ ایک کو کہتے ہیں نفاق عملی اور ایک کو کہتے ہیں نفاق اعتقادی۔ جی سر۔ ایک وائرس ہے نفاق کا جو باطن کو لگتا ہے، عقیدے کو لگتا ہے ٹھیک اور ٹھیک۔ کھا جاتا ہے بندے کو اندر سے، اللہ اکبر۔ اور اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ زبان سے کہتے بھی رہیں جو مرضی، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اسی کا ذکر ہے کہ یہ اہل نفاق جو ہیں منافقین، جی یہ زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ قرآن کہتے ہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن اللہ۔ نہیں ہیں۔ واہ واہ واہ۔ عند اللہ وہ مومن نہیں ہیں، ٹھیک۔ وہ اپنے خیال میں مومن ہیں جی۔ اور لوگوں کے خیال میں بھی ہو سکتا ہے مومن ہوں۔ عند اللہ نہیں۔ عند اللہ مومن نہیں، اللہ اس کی نفی کر دی ہے۔ واہ واہ۔ کیوں؟ کہ وہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اور اقبال نے اسی کو کہا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جی دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ تو بھی کچھ بھی نہیں۔
اللہ اکبر، بے شک. اور پھر ایک جگہ اقبال کہتے ہیں دل ہے مسلمان تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. یہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، یہ جی. روزے بھی رکھتے تھے، یہ صحیح. زکاتیں بھی دیتے تھے، حج بھی کرتے تھے، جہاد پہ بھی جاتے تھے، صحیح ہے. اور اسی اپنے ظاہری اعمال نامے کی وجہ سے خود کو اہل ایمان میں شمار کرتے تھے اور مومن ٹھیک. سمجھتے تھے. لیکن قرآن کہتا ہے وہ دھوکے میں ہیں، اور ایسے دھوکے میں ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں ہم دھوکہ دے رہے ہیں کسی کو، اللہ اکبر. حقیقت میں وہ دھوکہ کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں. واہ واہ. اور خود فریبی میں مبتلا ہیں. جی. منافقت کا ایک بہت بڑا رد عمل ہوتا ہے قاری صاحب خود فریبی. ٹھیک سر. یہ انسانی نفس کا ایسا دھوکہ ہے جو بندے کو وہ خود ہی اپنے ہاتھوں برباد کروا دے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ خود فریبی میں مبتلا لوگ جی. سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اللہ کو معاذ اللہ دھوکہ دے رہے ہیں یا ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو فرمایا وما یخدعون الا انفسهم. اللہ اکبر. اپنے آپ حقیقت کو. میں وہ فریب نہیں دیتے مگر اپنے آپ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اچھا، اس سے اگلی بات جو بڑی قابل غور و سمجھنے کی ہے وہ ہے وما یشعرون. جی جی جی. واہ واہ واہ. انہیں خود بھی اس کا شعور نہیں. اللہ اکبر. منافقت ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا باطنی مرض ہے کہ اس سے بندے کا شعور چھن جاتا ہے، بلکہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک. مر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے حواس خمسہ ظاہری و باطنی مر جاتا ہے صحیح. اور وہ سوچنے سمجھنے کے قابل جی جی قبلہ یہیں سے جوڑیں گے انشاءاللہ. اور ناظرین محترم دیکھیں، اللہ پاک شعور ہی سلب کر لیتا ہے، اور شعور جب سلب ہو جائے تو پھر بندہ اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، لیکن وہ عند اللہ مومن نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ترتیل القرآن، اور شعور کے سلب کی بات ہو رہی تھی، اور میرے ذہن میں وہ بھی آیت آ رہی تھی کہ رب کائنات نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر نبی کی بے ادبی کر دی تو وہاں بھی تمہارا شعور سلب ہو جائے گا. جی قبلہ کیا فرمائیں گے؟ تو یہاں ایک تو قرآن پاک نے یہ سمجھا دیا کہ ظاہری طور پر اگر آپ ایمان لے آئے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، اور تصدیق بالقلب اس میں شامل نہیں ہے، ٹھیک تو ٹھیک. آپ مومن نہیں ہیں. اللہ اکبر. صحیح. یہاں سے جتنے باطل فرقے ہیں علماء اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر ان میں کفر کی کوئی ایک علامت بھی اور عقیدہ بھی پایا جاتا ہے ٹھیک ہے. تو وہ زبانی طور پہ تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھ سکتے ہیں اور دعویٰ رکھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اہل ایمان نہیں. ٹھیک ہے. یہ منافقین جو ہیں، سب سے جو خطرناک چیز ان کے اندر موجود ہے اس کا قرآن نے بیان کر دیا ہے، اور بڑی خوبصورت تمثیل میں بیان کیا ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ اکبر. ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض پیدا ہو گیا ہے. کس چیز کا؟ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، استغفر اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اچھا، اللہ کی طرف سے جیسے وما یشعرون ایک عذاب ہے جی سر. اللہ کی طرف سے. آپ کبھی قرآن پاک پہ قاری صاحب غور کرتے ہیں نا تو جگہ جگہ یہ آتا ہے افلا تاکلون، افلم تکونوا تعقلون، بے شک. افلا یتدبرون القرآن اللہ اکبر. ام علی قلوب اقفالها، بے شک. یتفکرون، یفقہون، یعقلون، یتدبرون. واہ واہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تدبر، فکر اور شعور والوں کے لیے ہے. جس کا شعور چھن گیا ہے نا، اللہ وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ وہ پھر اس زمرے میں آ جاتا. ٹھیک، بالکل ٹھیک. وہ پھر لاکھ قرآن پڑھتا رہے، قرآن کے دعوے کرتا رہے، جیسے حدیث پاک میں فرمایا نا رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ. بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ خود قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہوتا. اللہ اکبر. اللہ وہ خود کو خود ہی قرآن کی لعنت کا مستحق بنا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے. اللہ اکبر. جو پڑھ رہا ہے خود اس کے الٹ ہے. تو گویا قرآن عظیم الشان کو رب کریم نے آئینہ باطنی بنایا ہے. اللہ اکبر. میں کہا کرتا ہوں کہ ظاہری آئینہ ہمیں ہمارا ظاہر دکھاتا ہے، جی. قرآن وہ آئینہ ہے جو ہمیں ہمارا باطن بھی دکھا دیتا. اگر کوئی دیکھنے والا ہو تو اپنے باطن کو قرآن کے آئینے میں اور میرات القرآن میں جھانک کے دیکھ سکتا ہے. اب یہاں صورتحال کیا بنتی ہے؟ فزادہم اللہ مرضا، اللہ بطور عذاب و سزا ان کی رسی کو ڈھیل دے دیتا.
اللہ اکبر. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مرض ملٹی پلائی ہوتا جاتا ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ٹھیک. اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ٹھیک اور ہے. ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس جھوٹ کا بدلہ جس میں وہ مبتلا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ناظرین کرام، تلاوت کی جانب دوبارہ بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں جناب قبلہ الحاج صاحبزادہ قاری محمد رفیع الدین سیالوی صاحب. منتخب آیات پیش کرتے ہیں. جی قبلہ قاری صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين اللہ اکبر. ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم اللہ. والله ورسوله أحق أن يرضوه سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. صدق الله العظيم. اللہ، سبحان اللہ. ناظرین کرام، آپ قبلہ قاری صاحب سے آیات ربانی کا نور سماعت فرمایا ہے. آئیے اس کے اندر کیا علم و حکمت کے موتی ہیں حضور قبلہ مجدد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی قبلہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ ہے، 10واں پارہ ہے، ٹھیک. اور آیت نمبر 61 سے قاری صاحب نے پڑھا. جی یہ منافقین کا ذکر ہے مسلسل. قاری صاحب سورہ آل عمران میں، جی سر. سورہ نساء میں، پھر سورہ توبہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ، اور آخری پارے 30ویں پارے تک سورہ الماعون تک منافقت کا، نفاق کا، منافقین کا اور ان کی مختلف سازشوں کا، ان کے رویوں کا، ان کی حرکتوں کا قرآن پاک نے بیان کر دیا، اور بڑا کھول کے بیان کر ٹھیک دیا. ٹھیک. اس پر کوئی اگر ان آیات سے رہنمائی لے لے تو وہ اپنے شر سے بھی بچ سکتا ہے، اللہ اکبر. خود اپنے شر سے بچنے کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے، واہ واہ واہ. اللہ اکبر. اور منافقین جو دوسرے ایلیمنٹس موجود ہیں منافقت کے، نفاق کے معاشرے میں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اب ایک رویہ ان کا قرآن نے بیان کیا ہے، اذیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا، ٹھیک. باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول سے آخر تک ان کی پردہ پوشی فرماتے رہے، اور اتنی نرمی کی انتہا کر دی بے شک. کہ سامنے چیزیں دیکھ کر بھی ایوائڈ اور صرف نظر کیا. اللہ اکبر. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ والے سچے لوگ جو دیکھ کے سن کے بیان کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسموں پر، ان کے حلفوں پر پردہ ڈال دیتے تھے کہ یہ قسم کھا رہا ہے، کوئی بات نہیں. واہ واہ. لیکن پھر قرآن نے یہ تقاضا کیا اپنے محبوب سے، رب کریم نے تقاضا کیا اور فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اللہ اکبر. بس نرمی جتنی ہونی تھی ہو گئی.
اللہ اکبر. اب ان کے ساتھ سختی کرنی ہے اور شدت سے پیش آنا. ٹھیک ٹھیک. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کو ہم پہلے بیان کر چکے المنافقون والے پروگرام میں کہ نرمی بھی کی تھی، اپنے کفن بھی دے دیا، چادر بھی دے دی کفن واہ کے واہ، لیے، واہ جنازہ بھی پڑھا دیا، کیا کہنا. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دامن پکڑ کے کھینچ لیا جی اور رب کریم نے اس کی تائید میں قرآن بھی اتار دیا. فرمایا ولا تصلی علی احد منہم ولا تقم علی قبرہ، بے شک. واہ واہ. نہ ان کی کوئی نماز پڑھانی تو دور کی بات، ان کی قبر کے پاس بھی کھڑے نہیں ہونا کہ اس سے بھی آپ کی رحمت کا فیض نہ اس کو مل جائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو یہ روک دیا، منع کر دیا. اب اصولی اور کیٹیگوریکل طریقہ یہ ہے کہ نفاق سے اور منافقین سے آپ نے بچنا بھی ہے، ان کے شر سے خود کو بھی بچانا ہے، امت مسلمہ کو بھی بچانا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اتنا بڑا ایلیمنٹ ہے قاری صاحب جی سر. کہ ہمارے اساتذہ کرام فرماتے تھے کہ جب خیر القرون میں 1000 میں 300 منافق تھا تو سوچ لو شر القرون میں کیا ہوگا، اللہ اکبر. ریشو کیا ہوگا. اللہ اکبر. اگر اس وقت جو واہ سب واہ سے واہ. بہترین اور خیر سے بھرا ہوا زمانہ تھا، جی 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 جی. اس وقت 1000 میں 300 کی ریشو ہے، اللہ تو اکبر. آج سوچ لیجئے کہ 1000 میں 700 کی ریشو ہی ہوگی اللہ اکبر. یا اس سے بھی زیادہ نہ بڑھ زیادہ گئی ہو ہوگی. معاذ اللہ. تو استغفر فرمایا ان میں ایسے بھی ہیں جو ان غیب کی خبریں دینے والے نبی کو ستاتے ہیں ٹھیک. اور کیا کہتے ہیں، ہوا اذن، وہ تو کان ہیں. عرب میں یہ ایک محاورہ تھا، ٹھیک. اذن کان کو کہتے کار ہیں. کو کہتے ہیں. محاورہ یہ تھا کہ جس کی بات سنی اس کے ساتھ ہی چل پڑے، ٹھیک ہے. اسی کی بات پہ لگ گئے، لائی لگ اس کو لائی لگ کہتے ہیں. اذن ٹھیک. کہ جس نے لگایا بات پہ اس کے ساتھ ہی چل پڑے. تو یہ جس کہتے ہیں اردو میں کانوں کا کچا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اعتراض بھی تھا، یہ الزام بھی تھا، اور یہ گستاخی کی انتہا بھی تھی استغفر اس اللہ. بارگاہ میں. اور خالق کے کائنات نے پھر خود اس کا نوٹس لیا اور فرمایا کل اذن خیر لکم. ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا حبیب انہیں کہہ دو کہ جی. میرے محبوب سنتے تو ہیں لیکن ہر بھلی بات کو سنتے ہیں، کیا خیر کہیں؟ کی بات کو سنتے ہیں. اور یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم. ٹھیک ہے. اور فرمایا مسلمانوں کی بات پر یقین بھی کرتے ہیں، اہل ایمان کی. اب یہ حسن ظن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم معمور بھی ہیں. قرآن نے یہی کہا ہے ٹھیک ہے. کہ فاجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. بے شک. بدگمانی سے بچو. بچو کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے اللہ اور ہمارے ہاں عام ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. جی. حکم یہ ہے کہ مومن سے خیر کا گمان اور اچھا گمان رکھو، حسن ظن رکھو، بھلائی کا گمان رکھو. واہ واہ. یہ خیر کی جو بنیادیں اسلام نے فراہم کی اس میں سے ایک ستون اور پلر یہ ہے حسن ظن. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ کے بندوں سے، مومنوں سے، اہل ایمان سے حسن ظن رکھو، پردہ ظن. ڈال. جی. حسن ظن ہوگا تو ہم پردہ ڈالیں گے نا. اللہ اور اگر اکبر. پہلے ہی بدگمانی رکھ کے بیٹھ جائیں گے تو ہم تو اچھے کو بھی برا بنا دیں گے. صحیح. اسلام چاہتا ہے برا بھی اچھا ہو جائے، جی جی. اور بدگمانی سے کیا ہوتا ہے کہ جو اچھے ہیں وہ بھی برے بن جائیں. بلکہ قبلہ مفتی صاحب وہ بندہ توبہ کر کے کہاں پہنچ گیا اور ہم وہیں بیٹھے سوئے ظن رہیں. میں یہ ہی بھی ہیں. ہوتا ہے ہمارے ہاں، صحیح. چونکہ تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایشو ہاتھ آ جائے تو ہم اسے اچھال دیں. ٹھیک ہے. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے. باوجود کسی سے کچھ ہو بھی، گناہ ہو بھی گیا ہے، پھر بھی پوری رہنمائی کا سامان ہے کہ اب کیا کرنا ہے. اللہ اکبر. اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اپنے ساتھ غیبت سے، بہتان سے، بدگمانی سے اس لیے منع کیا گیا ہے. تو جس معاشرے میں یہ چیزیں عام ہوتی ہیں، پھیلتی ہیں، وہاں خرابی آتی ہے، فساد آتا ہے، جیسے کہ یہ قرآن ہمیں بار بار بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم. اللہ. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، گویا قرآن کہتے ہیں وہ اللہ کو ایذا دیتے ہیں. صحیح. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی. اللہ. من اذاہم فقد اذانی جی جی. ومن اذانی فقد اذ اللہ. آز اللہ. اللہ اکبر. جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی. ومن اذ اللہ فیوشک ان یاخذہ. اللہ. جو اللہ کو ایذا دیتا ہے قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑ لے، اس پر گرفت اور اذا. یہ اس لیے آتے ہیں. حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تا دل صاحب دل نامت بدرد ہیچ کو میرا خدا رسوا نہ کر. وہ کہتے ہیں عذاب قوموں پر ہمیشہ بے ادبی سے آیا ہے. ٹھیک ہے. جب بھی اللہ کے کسی پیارے کا دل دکھتا تھا تو اس قوم پر عذاب آ جاتا. صحیح. آپ سوچئے جب اللہ کے ولی کا دل دکھ جائے تو عذاب آ جاتا ہے. جی جی. جب اللہ کے نبی کا دل دکھتا ہوگا اللہ پھر کیا اکبر. کیفیت؟ اللہ اکبر. آج بھی اس کیفیت میں ہمیں بہت ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے صحیح کہ ہے. بے ادبی اور گستاخی کی ہر صورت سے
ہم نے خود کو بھی بچانا ہے اور اپنے بے شک۔ معاشرے کو بھی بچانا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، اپنا تعلق قرآن سے جوڑے رکھیں، ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ جی ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ترتیل القرآن، اور حضور قبلہ مجدد صاحب فرما رہے تھے کہ سوء ظن سے بچیں، اور یہ بہت کبیرہ گناہ ہے۔ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ عند اللہ کی بارگاہ میں کہ اس کا کتنا مقام بلند ہو۔ قبلہ مجدد صاحب بات کر رہے تھے، اسی پہ میں چاہوں گا۔ طریقہ کیا تھا؟ جی۔ دیکھیے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہاں ہم حسن ظن رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جب کچھ چیزیں اوپن کھل کے سامنے آ گئیں اور قرآن و سنت کی اعلانیہ منافقت شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، اب حکم کیا ہے؟ من رآکم منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ ٹھیک ہے، وہاں نہیں، جب تم نے اعلانیہ دیکھ لیا قرآن ہے۔ و سنت کی مخالفت ہو رہی ہے تو صحیح اب ہے۔ وہاں حسن ظن نہیں ہوگا۔ اللہ اب اکبر۔ آپ کسی قاتل سے حسن ظن تو نہیں نہ رکھ سکتے ٹھیک ہے، کہ وہ بالکل قتل صحیح۔ کر رہا ہے یا زنا کر رہا ہے یا بدکاری کر رہا ہے، ہم حسن ظن رکھتے ہیں، نہیں۔ صحیح ہے، پھر اس کو سزا دی جائے گی جو قانون جی۔ بنتا ہے۔ لیکن طریق وہی ہے کہ شرابی کو اگر حد لگائی جا رہی ہے تو اس پر فکرے نہیں کسنے، اللہ، جو اس کی سزا تھی وہ اسے دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ خبردار اضافی جملے مت بولو، جو اس نے جرم کیا اس کی اسے سزا حد لگے گی، جی، تعزیر جی، جی۔ ہوگی، جو بھی ہے۔ یہ اضافی فکرے بازی کس بات کی؟ ہاں۔ تم معصومن الخطا۔ اللہ، جیسے تو یہ کیا ایک چیز کیا کرتے تھے، جب یہ ساری بے ادبیاں گستاخیاں کر لیتے تو پھر قسمیں کھانا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو رب کریم نے ایک اصول اور ضابطہ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس سے میرا رسول راضی ہے میں اس سے راضی ہوں، سبحان اور اللہ، جس سے میرا رسول ناراض ہے میں اس سے ناراض ہوں۔ واہ واہ، یہاں یہ بیان کر دیا ہے اور ایک ہی مشترک ضمیر کے ساتھ بیان کیا ہے، فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان اللہ، کانوا مومنین۔ اور یہ واہ واہ۔ کرے گا کون؟ یہ بات صرف مومن کرے گا، یہ کیا شرطیہ، سبحان ان اللہ، شرطیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ، اس کا لحاظ جب رکھے گا مومن رکھے گا، ماشاء اللہ، کیونکہ سبحان رب نے رب ہو کے کہا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ واہ واہ واہ، محبوب آپ کا رب ان قریب آپ کو راضی کرے گا۔ راضی کر دے، تو ماشاء پھر اللہ۔ بندہ کیسے رہ سکتا ہے جی۔ کہ رب تو محبوب کو راضی کرے سبحان اور اللہ، بندہ مومن ہو کے امتی کہلا کے اپنے آپ کو ماشاء اور اللہ، محبوب کو راضی نہ کیا کرے۔ کہنے، تو کیا آقا کہنے، کریم علیہ السلام کی رضا ہی اصل میں اللہ کی رضا ہے۔ رضا۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے حضور قبلہ قاری محمد رفیع الدین سیالوی صاحب، اور یہ وہ خوش بخت انسان ہیں کہ جن کی 3 پشتیں حافظ قرآن، ان کے تمام بھائی حافظ قرآن، ان کے والد نے ساری زندگی قرآن کی خدمت کی، آگے اولاد بھی حافظ قرآن۔ بسم اللہ قبلہ قاری صاحب، بہت بڑا سعادت۔ اللہ تعالیٰ کا احسان جی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، فأن له نار جهنم اللہ اکبر، اللہ اکبر، فأن له نار جهنم خالدا فيها اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذلك الخزي العظيم اللہ، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم اللہ اکبر، اللہ،
اللہ تنبئهم بما في قلوبهم اللہ اکبر اللہ قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون اللہ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب اللہ قل أبالله وآياته ورسوله اللہ اکبر اللہ اکبر ورسوله كنتم تستهزئون قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون صدق الله العظيم کیا کہنے ناظرین اکرام، پڑھی گئی آیات بینات کا ترجمہ و تشریح اور علم و حکمت کے موتی تلاش کرنے کے لیے حضور قبلہ مجدد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ توبہ ہے جی اور آیت 63 سے قاری صاحب نے پڑھا۔ کیا انہیں خبر نہیں کہ جو خلاف کرے اللہ اور اس کے رسول کے جی تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے ٹھیک کہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اور یہی بڑی رسوائی ہے۔ سب اللہ سے بڑی ذلت اگر کائنات میں کوئی ہے تو وہ کسی کا جہنم میں داخل ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر سب سے بڑی رسوائی اگر کوئی ہے تو وہ جی۔ جہنم میں داخل، جو عذاب سزا ہے وہ تو ہے ہی ہے، جی ذلت و رسوائی بھی اس سے بڑی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور فرمایا منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی صورت ایسی اترے جو ان کے دلوں کی چھپی ہوئی بات کو جتا دے۔ ٹھیک ٹھیک قرآن کی آیتوں سے قاری صاحب مومن نہیں ڈرتا، منافق ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر یہ اللہ نہ اکبر۔ پڑھیں، یہ نہ پڑھیں، یہ نہ کہیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھئی اللہ ہم تو نہیں اکبر۔ کہہ رہے، یہ کائنات کا خالق و مالک کہہ رہے ہیں۔ واہ واہ ہم واہ تو واہ، وما علینا الا البلاغ المبین، ہم تو صرف پیش کر رہے ہیں۔ صحیح اللہ تو یہ ٹکراؤ جو ہے، تعارض اور تصادم جس کے اندر ہے، وہ چیخ چیخ کے اس کا وجود کہہ رہا ہے میں منافق ہوں۔ ٹھیک ٹھیک جب منافق کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، جب وہ آئینے کے سامنے آتا ہے نا، اسے کوئی شیشہ دکھائے ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں نہیں، آئینہ منافق ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک بندہ شیشے کے آگے کھڑا ہے، شیشے نے تو وہی دکھانا ہے جو اس کے چہرے جو اس پہ کے ہے، چہرے اگر پہ کہیں داغ ہے، کوئی لائن ہے، کوئی لکیر ہے، واہ واہ کوئی جناب مسا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی ایکنی بنی ہوئی ہے، تو وہ شیشے نے تو وہ دکھانا ہے۔ واہ 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 تو واہ، اب آپ اس کا الزام اپنے چہرے کی بجائے شیشے کو دینا شروع کر دیں صحیح ہے تو یہ بھی منافقت ہے۔ ٹھیک یہ ہے۔ جو کرے گا مومن جو ہے وہ اس کے ازالے میں لگ جائے۔ مومن کی، اور بلکہ مومن کیا، انسان ہونے کا کرائیٹیریا بھی ہے، آدم زاد ہونے کا کرائیٹیریا بھی ہے۔ آدمیت کی فطرت یہ ہے کہ جو ہی مجھ سے کوتاہی یا غلطی ہوئی میں اس کے ازالے میں لگ جاؤں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، یہ میرے خمیر آدمیت میں ہے، میرے انسان ہونے کو شو کرتا ہے۔ مومن تو پھر اگلی بات ہے۔ اور ابلیسیت اور عزازیلیت کیا ہے ٹھیک ہے۔ کہ آپ پہلے غلطی کرتے ہیں، آپ پہلے ٹکراتے ہیں، پہلے آپ بغاوت کرتے ہیں، اس کے بعد آپ ڈٹ جاتے ہیں۔ اللہ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ کافری
اچھا منافقت کا ایلیمنٹ کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. صحیح. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. اللہ اکبر. نہ یہ مومنوں میں ٹک سکتے ہیں نہ یہ کافروں میں ٹک صحیح. سکتے ہیں. اور منافق ایک ایسا مرض ہے, ایک ایسا ایلیمنٹ اور عنصر ہے قاری صاحب, جی سر. اس کا مومن کے ساتھ بھی گزارا نہیں, کافر کے ساتھ بھی گزارا نہیں. اللہ اکبر. کیونکہ کافر میں بھی ایک اکائی ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کافر ہوں. صحیح. اچھا منافق کا عجیب حال ہو, مومن کہتا ہے میں مومن ہوں, کافر کہتا ہے منافق کا عجیب حال ہے, وہ مانتا ہی نہیں میں منافق ہوں. ادھر جائے تو ان کی طرف, ادھر جائے تو ان کی طرف. نہیں وہ ان کی طرف وہ تو گیا ہوتا ہے صحیح. ان کو دھوکہ دینے, دھوکہ دینے. وہ یہ تھوڑی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں مومن ہوں, اسے صحیح. تو پتہ ہے کہ میں مومن نہیں ہوں, اللہ میں اکبر. تو صرف انہیں دھوکہ دے رہا ہوں. صحیح ہے. اچھا کافروں میں چلا جائے تو وہ کافر بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ کافر بھی نہیں ہے. لہٰذا اس کے لیے دنیا ہی میں ایک عجیب عذاب اور سزا یہ رکھا گیا ہے صحیح ہے. کہ اس کو وما یشعرون, آئے آئے. اسے شعور ہی نہیں, نہ تینوں میں تیروں. نہ تیروں میں, نہ اچھوں میں نہ بروں میں, نہ ان میں نہ ان میں, نہ ہیوں میں نہ شیوں میں, ٹھیک نہ ہے. مردوں میں نہ عورتوں. تو اللہ. یہ ایک عجیب سزا ہے اس کے لیے. اب اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ کوئی صورت ایسی اتر آئے جس میں ان کا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا جائے. جی. تو فرمایا اللہ کو ضرور ظاہر کرنا ہے جس کا تمہیں ڈر ہے. اللہ. اللہ نے تو وہ ظاہر کر کے رہنا ہے کیونکہ اللہ کو کسی کا ڈر نہیں ہے. اور فرمایا محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل کرتے ہیں. تو فرمایا کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو اور صحیح. تمسخر. یہ بھی ہمارے ہاں ایک عام بیماری پائی جاتی ہے, عام رویوں میں, معاشرے میں, فرشتوں کے بارے میں لطیفے, جنت اور دوزخ کے بارے میں لطیفے اور ہنسی مذاق اور استغفر قرآنی آئے. اس سے بھی یہ بھی منافقت کی علامات ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو ارشادات ہیں وہ میں آج پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم بعدی منافق علیم اللسان و جاہل القلب. جی. اچھا منافق کا کیا حال ہے کہ وہ زبان کے اعتبار سے تو بڑا عالم ہوگا, قلب کے اعتبار سے جاہل ہوگا. اللہ اکبر. تو فرمایا سب سے بڑھ کے مجھے جس چیز کا تم پہ اندیشہ اور خوف ہے وہ اس شخص کا ہے جس کی زبان تو عالم ہو اور اس کا دل جاہل ہو. اللہ اکبر. اور دوسرے فرمایا یہ بھی تواتر سے اور متعدد طرق سے یہ روایت آئی جس میں فرمایا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ راوی ہیں, فرمایا اکثر منافقی امتی قراؤہا, جی. میری امت کے اکثر منافق قاری ہوں گے, اللہ. یعنی قرآن بھی پڑھ رہے ہوں گے اور قرآن سے ٹکرا بھی رہے ہوں گے. اللہ اکبر. اور دوسری روایت میں فرمایا اکثر منافق حاضح الامت قراؤہا, صحیح. میری اس امت کے اکثر منافقین وہ قراء میں سے ہوں گے اور قراء پر یعنی قراء پر مشتمل ہوں. کیوں کہ آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں جی. اور آپ کا قول اور آپ کا فعل قرآن سے ہی ٹکرا رہا. ٹکرا رہے. ٹھیک. تو یہ بھی قول و فعل میں تضاد جو ہے یہ منافقت کی بہت بڑی بہت علامت بڑی ہے. علامت. رب کریم ہمیں اس سے بھی محفوظ کرے. ناظرین اکرام, حضور قبلہ مجدد صاحب سے بہت کچھ ہم حاصل کرتے ہیں. اللہ پاک ان کا سایہ سلامت رکھے. میں حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجدد صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. اور آج ہمارے مہمان قاری قرآن جناب قبلہ قاری محمد رفیع الدین سیالوی صاحب, بہت محبوب قاری ہمارے, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, صحت والی زندگی عطا فرمائے. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.